بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور لائک اور کمنٹس کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ ایک مرتبہ میں مسجد میں تھا، ایک نوجوان لڑکا آیا اور اس نے کہا کہ فضائل اعمال کی تعلیم میں کبھی کبھی بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے پوچھا کیا فضائل اعمال کے اندر ساری روایتیں ضعیف ہیں؟ کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو بات نہیں ہے۔ میں نے خود اس کے سامنے فضائل اعمال کھول کے، فضائل ذکر کھول کے دیا اور کہا کہ دیکھو اس میں کتنی ساری آیتیں ہیں، کیا کبھی تمہیں کسی نے یہ بات بتائی کہ اس میں قرآن کی آیت اور اس کی مختصر تشریح بھی ہے؟ پھر میں نے بخاری اور مسلم کی روایتیں دکھائی، کیا تمہیں کسی نے یہ بھی بتایا کہ اس میں بخاری اور مسلم کی روایتیں ہیں؟ گویا لوگوں کو زبردستی گمراہی کی طرف لے کے جانا ہے اور فضائل اعمال سے بزن کرنا ہے۔ حالانکہ اگر واقعی قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہوتے تو قرآن کی آیت کو کم از کم مد نظر رکھتے، جو قرآن میں فرمایا یا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہیں کر دے کہ تم عدل کرنے پر نہ آؤ، یعنی ناانصافی شروع کر دو۔ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور انصاف سے کام لو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ظاہر قیامت کے دن اللہ کے حضور تو جواب دینا ہے جو فضائل اعمال پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے۔ پہلے 3 ویڈیو کے اندر فضائل اعمال کے اوپر جو کچھ اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس میں فضائل قرآن اور فضائل نماز کی بھی کیفیت بتائی ہے کہ اس میں کتنی سیاہ ستہ کی روایتیں ہیں۔ آج فضائل ذکر، فضائل تبلیغ اور فضائل رمضان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں کتنی روایتیں ذکر کی گئی ہیں اور اس میں سیاہ ستہ کی کتنی ہیں۔ تو یہاں پر فضائل اعمال کے اندر جو فضائل ذکر ہے، اس فضائل ذکر کے اندر 284 آیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، بس اتنا پتہ ہے کہ ضعیف روایتیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 284 آیتیں، یہ صرف فضائل ذکر کے اندر کا بتا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر 85 احادیث مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں سے 39 احادیث جو ہیں وہ سیاہ ستہ کی ہیں، تو قریباً آدھے سے تھوڑی سی کم سیاہ ستہ کی روایتیں، اور ان سیاہ ستہ کی روایت میں سے بخاری اور مسلم کی ملی جلی جو ہے 25 کے قریب حدیث ہیں۔ تو جب بخاری اور مسلم کی 25 کے قریب حدیثیں موجود ہیں تو بالکل ضعیف کا حکم لگانا یہ تو ایک دشمنی ہے، دشمنی کے علاوہ یہ انصاف پسندی نہیں ہے۔ آگے فضائل تبلیغ کے اندر 16 احادیث کا ذکر ہے تقریباً، اس میں سے 10 سیاہ ستہ کی حدیثیں، اور فضائل تبلیغ کے اندر جتنی بھی فصل ہیں تقریباً فصل کے اندر قرآن کی آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریحات بھی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فضائل رمضان۔ فضائل رمضان میں تو خود لکھتے ہیں کہ میں نے 21 احادیث ذکر کی ہیں، اور 21 احادیث میں سے 12 حدیثیں سیاہ ستہ کی ہیں۔ تو یہاں پر رمضان میں بھی زیادہ سیاہ ستہ کی حدیثیں ہیں۔ فضائل تبلیغ میں بھی جتنی بھی فضائل کی کتابیں، فضائل رمضان، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل رمضان، یہ 5 فضائل کی کتابیں فضائل اعمال کے اندر، ان میں سے 4 کے اندر تو سیاہ ستہ کی حدیثیں زیادہ ہی ہیں، صرف فضائل ذکر کے اندر تھوڑا سا کم ہے، یعنی 85 میں سے 39 حدیثیں ہیں۔ تو حکم کیا لگنا چاہیے کہ فضائل اعمال کے اندر سیاہ ستہ کی روایتیں زیادہ ہیں اور ضعیف حدیث کم ہے۔ اس کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ بہت ساری قرآنی آیت بھی ہیں اور ان قرآنی آیت کی بسا اوقات تشریح بھی موجود ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جو دشمنی میں اتر آتا ہے تو اس کو صرف خامیاں نظر آتی ہیں، خوبیاں نہیں نظر آتی۔ اگر نظر بھی آتی ہیں تو اس سے آنکھوں کو چرایا جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے،
اور اپنے جو اکابرین کی، اپنے بڑوں کی مانتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کی تحقیق کی بھی تحقیق نہیں کرتے۔ جب تمہارا اصول ہے کہ ہم تحقیق کر کے یہ بات کرتے ہیں، تو اپنے اکابرین کی تحقیق پر بھی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ صحیح صورتحال سامنے آ جائے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ آگے بہت ساری حدیثیں جو ضعیف ہیں ان پر بھی انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی اور باقاعدہ حوالے کے ساتھ بات ہوگی، تاکہ سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ فضائل اعمال محض جو ہے ضعیف روایات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے اور ان کی احادیث پر گہری نظر تھی، اس لیے تو موطا امام مالک کی بھی شرح لکھی ہے، اور انہوں نے اپنے بڑے استاد خلیل احمد سامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر ابو داؤد شریف کی شرح میں باقاعدہ شریک رہے ہیں، مطالعے کے اندر، ان کے سپورٹ کے اندر۔ تو ان کی حدیث پر گہری نظر تھی۔ جن کی حدیث پر سرسری سی نظر رہتی ہے وہ تو شیخ الحدیث صاحب پر اور فضائل اعمال پر اعتراضات کر سکتے ہیں، لیکن جو حدیث کے اندر گہری نظر اور بصیرت رکھتے ہیں وہ کبھی بھی شیخ الحدیث صاحب پر انگلی نہیں اچھالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔